علی حضرات، اس سے قبل کہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا شیخ عبد المنان راشق صاحب کا خطاب شروع ہو، میں گزارش کروں گا محترم جناب حافظ عطاء الرحمان عامر صاحب کی خدمت میں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور اسی طرح میرے فاضل بھائی حضرت مولانا قاری امانت الرحمان عثمانی صاحب کو کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور میرے بڑے ہی پیارے دوست محترم جناب حافظ قاسم صاحب جو ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی کے متعلم ہیں، وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ یہ اللہ ذوالجلال کی رحمت کے ساتھ آج یہ وہ گروپ اکٹھا ہوا ہے، مولانا عثمانی صاحب اور شیخ عبد المنان راشق صاحب اور حافظ قاسم صاحب، ہم اللہ کے فضل سے 2-3 ماہ قبل جب عمرے پہ گئے تھے تو ہم سارے اکٹھے تھے۔ آج جب فجر کی نماز پڑھ کر نکلے تو وہ منظر یاد آ رہا تھا جب مسجد نبوی سے یا بیت اللہ سے نماز پڑھ کر نکلتے تھے اور اکٹھے مدینہ منورہ کے بازاروں میں چہل پہل کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات، کل انشاءاللہ العزیز اسی جگہ پر اور اسی وقت پر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے عظیم رہنما قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب بلوچ خطاب فرمائیں گے۔ آپ احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات ذوق در ذوق اس جگہ پر پہنچے، اپنے دوستوں کو دعوت دیں، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئیں، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ اب آپ کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر اور مصنف کتب کثیرہ فاضل جلیل حضرت مولانا الشیخ عبد المنان الراشق، آپ فیصل آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ ذی وقار سامعین حضرات، آپ جس مبارک مجلس میں تشریف فرما ہیں، اس مجلس کا مقصد مجمع سازی نہیں، اس مجلس کا مقصد صرف کانوں کا تلذذ نہیں، بلکہ اس مجلس کا ایک بہت مبارک مقصد ہے، وہ ہے اصلاح و رضا، کہ ہماری اصلاح ہو اور ہم کو اللہ کی رضا حاصل ہو۔ حضرات غور کیجئے، میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جیسے جیسے
یہ دروس کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ معاشرے کی بے رہروی دیکھیں، آوارگی دیکھیں اور مذہبی لوگوں کی بدعمالیاں دیکھیں تو خدا کی قسم حد درجہ شرمندگی ہوتی ہے. آج وہ لوگ نہ رہے جو اپنے اسلاف اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جیسی سیرت اور کردار کے حامل ہوں. میں آغاز میں آپ کے ساتھ یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن آپ کا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بہت جلد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، لیکن آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اپنے اسلاف کی سیرت اور ان کے کردار کو سماعت فرمائیں گے. اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب تعالی مجھے اور آپ کو ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، ہم لوگ جب جنم لیتے ہیں تو ولادت کے بعد ہمیشہ سے ہم دو سواریوں پہ سوار ہیں. ایک سواری سے ہم اترتے ہیں، دوسری سواری پہ سوار ہو جاتے ہیں. دوسری سواری ہمیں اتارتی ہے، پہلی سواری ہمیں اٹھا لیتی ہے. وہ دو سواریاں، ایک کا نام دن ہے اور دوسری سواری کا نام رات ہے. جب ہم دن کی سواری سے اترتے ہیں، رات کی سواری ہمیں اپنے اوپر سوار کر لیتی ہے. جب ہم رات کی سواری سے اترتے ہیں، ہم دن پہ سوار ہو جاتے ہیں. حضرات، یہ دونوں سواریاں آپ شاید اس بات پہ بڑے فرحاں ہوں، بڑے خوش ہوں کہ ہم جوان ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں سواریاں ہمیں ایک بڑے خوفناک انجام کی طرف لے کے جا رہی ہیں. وہ ہے موت کا منہ، وہ ہے قبر کا گڑھا. حضرات، آج کی مجلس میں ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم موت کے منہ میں جانے سے قبل اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں. قبر میں جانے سے قبل ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں. معاف کیجئے گا، ہماری زندگی کا مقصد محض اللہ کی خوشنودی تھا، لیکن ہم لوگ شیطان کی آرام دہ سواریاں بن چکے ہیں. کیا مقصد؟ کہ شیطان ہمارے کندھوں پہ سوار ہے. وہ جب چاہے ہم سے جون سا مرضی گناہ کر ڈالے، جو وہ چاہے ہماری زبان سے نکلوا دے. جب چاہے ہماری زبان سے گالی نکلے، جب چاہے ہمیں وہ آوارگی کا شکار کر دے. حضرات، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آئے، لیکن آج ہم شیطان کی آرام دہ سواریاں بن چکے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے، پروردگار عالم کی طرف سے یہ درد بھری آواز آتی ہے، اللہ کے بندے، میں نے شیطان کو صرف اس لیے اپنی رحمت سے دور کیا کہ شیطان نے تیرے باپ کو سجدہ نہ کیا. اے انسان، شیطان کی مان کے چلنے والے، میں نے تو شیطان کو صرف اس لیے دھتکارا تھا، اس نے تیرے باپ کو سجدہ نہ کیا، تیرے باپ کا احترام نہ کیا. لیکن آج کے انسان، تو کتنا بے وفا ہے کہ تو جوان ہوا، تو نے مجھ رب کو بلا دیا اور شیطان کے ساتھ تو نے دوستی نبھانا شروع کر دی، شیطان کا وفادار بن گیا. آئیے حضرات، آج ہم اچھے نمازی نہ رہے، آج ہم اچھے مسلمان نہ رہے. آئیے اپنے اسلاف کی سیرت پہ غور کیجئے، اپنے اسلاف کے کردار پہ غور کیجئے. سیار و علام النبلاء میں حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات نقل فرمائی. حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرات محدثین تشریف فرما تھے، بڑے بڑے اکابرین امت بیٹھے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، آپ کا ذکر خیر شروع ہوا. محدثین نے آپ کی سیرت کے بارے میں باتیں شروع کر دی. کسی نے کہا آپ مجاہد بھی تھے، آپ غازی بھی تھے، آپ عالم بھی تھے، آپ محدث بھی تھے، آپ تہجد گزار بھی تھے، آپ خاموش طبع بھی تھے، آپ ملنسار بھی تھے، آپ مہمان نواز بھی تھے، آپ ایک اعلیٰ انسان بھی تھے. حضرات محدثین جب سیرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پہ غور کرتے